اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بنائی ہوئی ہے جو زمین پر گھومتی رہتی، زمین پر گھومتے رہتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دولت مند ہونے کے لیے اس سے آسان عمل ہو نہیں سکتا۔ 40 دن کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ کرنا صرف آپ نے یہ بھائی، سب سے پہلے اپنی وہی بات کہ 5 وقت نماز کی پابندی، اس وظیفے کی شرط۔ دوسرا، اس کے حلال کے لیے کوشش اور گناہوں سے بچنا۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جب دعا مانگتے ہیں نا، اس ٹائم پہ آپ نے 10 بار آپ نے یا باسطو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرے اور چہرے پہ پھیلے۔ اس کے بعد آپ جب نماز آپ نے پڑھ لی، دعا مانگ لی، تو آپ نے گھر کے اپنے کمرے میں کھڑے ہو کے نا چاروں کونوں میں قبلہ رخ منہ کر لیں، چاروں کونوں میں 10 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ کے چاروں کونوں میں دم کریں، اور آخر میں عشاء کی نماز کے بعد 313 بار یا باسطو یا رزاقو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ آسان سا عمل ہے، یا باسطو یا رزاقو، ان 2 اسماء الحسنہ کا، جن کے پڑھنے سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا، بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اللہ کا ذکر، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب آپ کہ اے بندے تو میرا ذکر بڑھا دے، میں تیرا رزق بڑھا دوں، پھر کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، بس کروں یا اسکو۔ تو اس طرح کے چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ ٹھیک ہے، اسی لیے کہ اللہ کا ذکر جب آپ کرتے ہو، تو جب آپ اللہ کا ذکر کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو، تو وہ پھر نورانی محفل بن جاتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بنائی ہوئی ہے جو زمین پر گھومتی رہتی، زمین پر گھومتے رہتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ وہاں اس جگہ پر ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اکیلے فرض کریں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ فرشتے آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، بن گئی نا نورانی محفل۔ اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ کون نہیں چاہے گا کہ مجھے فرشتوں کا قرب ملے۔ لیکن یاد رکھیے گا، انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم کسی انسان کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار تو یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کے مرتبے سے گرا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتوں جیسی صفات ضرور ہونی چاہیے، لیکن آدمیت کا مقام بہت بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو آدمی کے ساتھ تو وہی بشریت کا تقاضا ہو گیا نا کہ شیطان ساتھ لگا دیا، جو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ فرشتے تو اس سے پاک ہیں، فرشتے تو اس چیز سے پاک ہیں کہ شیطان ان کے اس طرح سے ان کے ساتھ ہو، وہ تو انسان کے ساتھ۔ اب ایسی سچویشن میں جب خون کے اندر شیطان گردش کر رہا ہے، تو اس وقت میں فرشتوں والے اعمال کرنا، یہ بشریت کا اعلیٰ مقام ہے، یہ بشریت کا۔ جب وہ پھر انسان کی یہ ساری موومنٹ، تو اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ دیکھ میرے انسان کو، میرے بنائے ہوئے انسان کو دیکھو کہ شیطان اس کو اتنا بہکا رہا ہے، اتنا اس کے ساتھ وہ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ دیکھو، دشمنوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اذان عصر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو دیکھو میرے بندے کو، اس کو ڈر نہیں کسی چیز کا کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، فوج دشمنان کھڑی ہوئی ہے، یہ نماز کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو افضل کر دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدمی کا وہ مقام رکھا کہ
آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء سب کے سب، اور اپنے محبوب کو ٹھیک ہے انسانوں میں بھیجا، تو افضل ہو گیا نا سب کچھ۔ پھر آپ کی اور ہماری تو پھر تقدیر ہی کیا ہے کہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہو گئے، جس کے لیے انبیاء خواہش کرتے رہے کہ ہم نبی نہ ہوتے امتی ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مقام ہمیں مل گیا بنا مانگے، اور اس کا احساس بھی نہیں، اور ہم جب حرکتیں کرتے ہیں آج جس قسم کی ہو رہی ہیں، اور پھر جب ہم پہ پکڑ آتی ہے ان معاملات کے اوپر، اور پھر جب ہم پھنس جاتے ہیں کسی آزمائش کے اندر، تو پھر چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حالانکہ راستہ اب بھی وہی ہے، پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا۔ کوئی بھی اہل علم یہاں بیٹھ کر جو وظائف اور عملیات یا ذکر اذکار بتاتے ہیں، اس کا مقصد کسی کو بھٹکانا نہیں ہے، مقصد اس کو ہدایت کی طرف لانا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی بے روزگاری میں، بیکاری میں، گھر والوں سے لڑ کے، دوست سے انٹرنیٹ کا وائی فائی کا کنیکشن مفت کا لے کے، یا کسی دکان پہ بیٹھ کے سارا دن فحش چیزیں دیکھ رہا، غلط کاری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط میسیجنگ کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی ایسا عمل بتایا جائے، کوئی ایسا لالچ اس کے ذہن میں ہو کہ یار میں 40 دن یہ عمل کروں گا تو میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، تو میں 5 وقت نماز شروع کر دیتا ہوں۔ کم از کم وہ ہدایت کی طرف تو آیا۔ اور یہاں بڑے بڑے علماء کرام کے میں نام نہیں لیتا، لیکن بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ وظائف بتانے والے یہ ہے تو یہ تو جہنمی ہے، ایسا یہ تو غلط کام کر رہے ہیں، سب بکواس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ٹھیک ہیں جو اس وقت جس طرح کے کام کر رہے ہیں، کہ ایک انسان غریب ہے، مفلس ہے، بے روزگار ہے، اور اس کے بعد وہ سارا دن فحش چیزوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اندر غلاظت اور گندگی دیکھ رہا ہے۔ اس کو یہ بتانا کہ یار اگر تم یہ 40 دن کر لو تو تم دولت مند ہو جاؤ گے، شاید وہ 40 دن نماز کی پابندی کرے تو اس کا ایمان جاگ پڑے اندر سے، وہ اللہ والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، کسی وقت اس کا دل بھرا ہو اور وہ رو پڑے مصلے کے اوپر، اس کی تقدیر بدل جائے، تو یہ کیا مذائقہ ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی لاجک۔ یہ کہتے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کو کوئی اللہ کا کلام وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا رہے؟ ہاں صرف قصور اتنا ہے کہ تھوڑا ٹائٹل بڑا کیچی بنا دیتے ہیں، تو وہ ضرور قصور ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی اٹیکٹ نہیں ہوتا نا آج، لالچ کی دنیا۔ تو بہرحال عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، بہت آسان طریقہ ہے، کیجئے گا، فیڈ بیک بتائیے گا۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو 8 سے 11 تک میں اویلیبل ہوتا ہوں واٹس ایپ پہ، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے میسج کر کے کال کا ٹائم ضرور لے لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ آسانی رہتی ہے بات کرنے میں۔ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ سے تو ہمیشہ میری ایک التجا رہتی ہے بہن بھائیوں سے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کوئی بات بری لگی ہو تو پہلے معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔